ارشاد فرمایا اما یبلغن عندکم الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے دونوں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں تمہاری عمر میں، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہو کہ احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ اے شخص، اگر تیری زندگی میں تیرے دونوں ماں باپ یا دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کر، فلا تقل لہما اف، اگر ان کی کسی بات پر، ان کی کوئی بات تمہاری پسند میں نہ آئے، تمہاری طبیعت اسے ناگوار جانے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ ڈالے، تو پھر بھی خبردار اوہ تک بھی نہ کہے۔ فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے اف تک کا کلمہ بھی والدین یا کسی ایک کے لیے صادر نہ ہو۔ اف کا معنی ہے اوہ کہنا۔ اندازہ کر لیں کہ زبانیں اس حد تک بند کر دی گئی۔ ولا تنہرہما، اور کسی بات پر بھی ان سے خفا نہ ہو، ان کو نہ جھڑک، ان کی دل شکنی نہ کر، ان کا دل نہ توڑ، ان کے ساتھ درستی کے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش نہ آ۔ یہاں کیوں فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یہ کیوں فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ بیان کر کے اب فرمایا فلا تقل لہما اف، تو پھر خبردار کبھی اوہ بھی نہ کہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ جب آپ اوہ کہتے ہیں اور ماں باپ کی بات سے تنگ ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں، تو یہ حالت بالعموم اس وقت آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی ہی اس وقت پیدا، اکثر و بیشتر جب بڑھاپا آئے گا ماں باپ۔ اس لیے کہ جب تک ماں باپ جوان تھے، باپ جوان تھا، وہ کما کے دے رہا تھا، اولاد کھا رہی تھی، اولاد نے جو منہ سے مانگا باپ نے کما کے لا کے دیا، خون پسینہ ایک کیا۔ اولاد کو جو تکلیف ہوئی، ماں نے اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا مفاد سب کچھ قربان کر دیا، اولاد کو سکھ دیا، اولاد کو آرام دیا، اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کے اولاد کے منہ میں ڈالے۔ لیکن اندازہ کر لیں کہ یہ ممتا تو اللہ نے حیوانوں میں بھی اتنی بدرجہ عطا رکھی کہ چڑیوں کو دیکھے نا تو وہ بھی دانہ اٹھا اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ یعنی یہ ماں کی ممتا کوئی ایسی شے ہے کہ انسان تو انسان، حیوانات اور چرند اور پرند بھی اس سے اللہ نے مستثنا نہیں رکھے۔ تو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ جب تک ماں باپ کمانے والے، اولاد کھانے والی، اولاد کو ہر وقت بہترین لباس مل رہا ہے، خوراک مل رہی ہے، پوشاک مل رہا ہے، بچے ہیں فوراً جو مانگا وہ مل گیا، جوان بچے ہیں، جس چیز کی طلب ہوئی والدین کے پاس وسائل ہیں یا نہیں اولاد کو مہیا کر دی، ادھار اٹھا کے دے دیا، تکلیف اٹھا کے دے دی، مشقت اٹھا کے دے دی۔ تو جب اولاد دیکھتی ہے کہ میری خاطر والدین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، جب دیکھ رہی ہے تو صاف ظاہر ہے نافرمانی کا امکان کم ہوتا ہے۔ بچپن کا زمانہ الگ ہوتا ہے، اس میں نوجوان صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں گستاخیاں کرتی ہیں، اللہ معاف بھی کرتا۔ مگر میں جوانی، والدین کی جوانی اور ان کے بڑھاپے کا موازنہ کر رہا ہوں۔ اولاد کا معاملہ جدا ہے، اگر بدبخت ہے تو وہ ہر دور میں بدبخت ہے، مگر میں نیک بخت اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے والدین کی جوانی میں کبھی نافرمانی نہ کی تھی، کبھی سر اونچا نہ کیا تھا، کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا،
کبھی والدین کی بات کے سامنے سر ہلایا تک نہ تھا۔ ایسی نیک بخت اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں وہ بھی آزمائش میں پڑ جاتی۔ کیوں؟ کہ والدین کے ہوش و حواس قائم تھے، خدمت کرتے رہے، اولاد کو مفاد پہنچاتے رہے، فائدہ ملتا رہا، اور خود چونکہ ہوش و حواس قائم تھے سو والدین سے ایسی کوئی بات صادر نہ ہوئی جس سے وہ اکتا جائیں، چونکہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش و حواس سلامت، نارمل لائف ہے، اس لیے اکتا دینے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو جو بڑھاپا انسان کی زندگی میں آتا ہے تو طبیعت بچپنے کی طرف پلٹ جاتی۔ جو جو بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، جو جو بڑھاپا آتا ہے، کسی کے بچپنے کی طبیعت بڑھاپے کے آغاز میں شروع ہو جاتی، کسی کی اور دیر سے، کسی کی اور دیر سے، یہ اللہ کا کرم ہے جس پر جتنا ہو، مگر بڑھاپا کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر ضرور طبیعت میں بچپنا لاتا۔ یہ قرآن مجید کا کہنا۔ بچپنا تو آتا ہی ہے مگر تھوڑا طبیعت میں وہم شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں تھوڑی ضد آ جاتی، فائدے کی بات ہو یا نقصان کی وہی کرنا ہے، پھر یاداشت ختم ہونے لگتی ہے، پھر معاملہ فہمی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ سارے معاملات جب بڑھاپے میں جمع ہو جاتے ہیں تو روز 50 ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے طبیعتیں اکتائیں، طبیعتیں اکتائیں۔ مثلا آپ نے منع کیا کہ اب اس عمر میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں، ہوا یا اے سی کے کمرے میں سونا فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تکلیف ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ بار بار اظہار کیا، اور یہ ایک بار تو ہونا نہیں ہے، یہ ہر رات اور ہر روز ریپیٹ ہونا ہے، اور سال بھر ریپیٹ ہونا ہے، اور عمر بھر ریپیٹ ہونا ہے۔ انسان ایک بار روکے گا پھر تکلیف ہوگی، پھر دوسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، تیسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، بالآخر اکتا آ جائے، بالآخر۔ ماں باپ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، پہلے نہیں پوچھتے تھے، نہیں ٹوکتے تھے، اب بڑھاپا ہے، اب ہر بات پہ ٹوکنے لگ گئے۔ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو، بار بار پوچھیں گے۔ جوان بیٹا ہے، اکتا آ جائے گا کہ مجھے آپ نے بیوقوف سمجھ لیا ہے، اتنی عقل بھی نہیں کہ بار بار پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو، میرے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، آپ ہر معاملے میں یوں ہی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں۔ اکتا کے یہ کہہ دیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ طبیعت ہر وقت کسی چیز کے کھانے کی کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا یا یہ چیز دینا اس وقت نقصان دہ ہے، وہ اصرار کرتا ہے بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، یہی کھاؤں گی، یہی کھاؤں گا۔ ایک طرف ان کی صحت کا احساس ہے، ایک طرف ان کا اصرار ہے، انسان درمیان میں سینڈوچ بن گیا ہے۔ یہ آزمائش کے وہ لمحے جہاں اللہ رب العزت فرما رہا عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب بڑھاپے کا یہ دور آ جائے، ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ دور آ جائے، جب وہ بات بات پہ ٹوکنے لگے، بات بات پہ ضد کرنے لگے، بات بات پہ مسائل پیدا کرنے لگے اور تمہاری طبیعت اکتانے لگے، تو اے نیک بخت اولاد، تمہاری نیک بختی کا امتحان آج آیا ہے، اب دیکھنے کا وقت ہے۔ فلا تقل لہما اف، ہر شے برداشت کر، صبر کر، اور اوہ تک بھی اپنی زبان پر نہ لا۔